السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک علیہ۔ تذکرہ چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور تقریباً آدھی باتیں مکمل ہو چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی ایک معجزوں سے نوازا، اور انہی معجزات کا سہارا لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے دین کی طرف، توحید کی طرف بلایا، اور یہ پیغام دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور بھی جو دین کی باتیں تھیں، توحید کی باتیں تھیں، جن کا تذکرہ اللہ نے انجیل کے اندر کیا ہے، جو انجیل اللہ نے نازل کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، نصیحت کی عیسیٰ علیہ السلام نے، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ اور ان کے آنے سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے وہ کون تھے ابھی تک؟ یہودی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ تو ان لوگوں کے درمیان دعوت دی، اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ لوگوں میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا، یعنی میں کوئی الگ نہیں ہوں، میں وہی ہوں جو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول، میں بھی نبی اور رسول ہوں، تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا، لہٰذا میری بات مان لو، میری اطاعت کرو۔ اسی لیے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان پر جو ایمان لائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواری۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کو صحابی کہتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو حواری کہتے ہیں۔ تو ایمان لے آئے۔ اب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ محسوس کر لیا، اللہ نے کہا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، ان کی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اب یہ لوگ میری بات نہیں مانیں، اور یہ لگا کہ یہ یہودی اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر کے میرے خلاف کچھ پلان بنا رہے ہیں۔ تو ایک دن ان کے اپنے کچھ ساتھی، جن کی تعداد مفسرین نے 12 یا 19 ذکر کی ہے، ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام ان سے من انصاری الی اللہ، کہ لوگوں تم میں سے کون میری مدد کرے گا اللہ کی خاطر؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کی خاطر آپ کی مدد کریں گے، اور ہم ایمان لے آتے، نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، اور اے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا کیا ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب جو تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے، واتبعنا الرسول، ہم نے اس رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام گواہوں میں سے لکھ لے، یعنی ہم ایمان لانے والے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ حواری ساتھی بھی تیار ہو گئے مدد کرنے کے لیے۔ ادھر یہودیوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر کے پلان بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ تھے یہاں پہنچے، اللہ رب العالمین کے خاص حکم سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ ان کے حواریوں میں سے ایک بندے کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہ لوگ آئے، ان لوگوں نے آواز دیا اور گھر کے اندر پہنچ گئے، اور اس بندے کو جسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنایا تھا اسے پکڑ کر لے گئے، اور لے جا کر کے اسے سولی دے دیا، قتل کر دیا، اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں انہی دشمنوں میں سے اللہ نے ایک بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا اور اسی کو ان لوگوں نے پھانسی دے دی۔ بہرحال جو بھی رہا ہو،
اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اللہ کہتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ یہ کنفیوژن کا شکار ہیں، یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا ہے، یہ سوچ رہے ہیں انہوں نے قتل کیا۔ اللہ کہتے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی طور سے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ان کی مدد کا معاملہ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی سچی بات ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ اس واقعے کے 5 سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی وفات ہو گئی، اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا زندہ آسمان پر، بعض لوگ کہتے ہیں ان کی عمر 34 تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں 33 یعنی 33 سال کی عمر تھی، بالکل ابھی ایک دم ینگ۔ جو جنتی عمر ہے، جنت کے اندر جنتیوں کی عمر 33 سال کی ہوگی، سیم وہی عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، دوبارہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات، ان کے جو حواری تھے، ان کے اوپر ایمان لانے والے، اس واقعے سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن مس ہو گیا۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگوں نے ایک مرتبہ ان کے حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ 30 دن روزہ رکھو۔ ان لوگوں نے 30 دن روزہ رکھا۔ 30 دن روزہ رکھنے کے بعد انعام کے طور پر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے نبی، کیا ہمارا رب یا آپ کا رب کیا آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ کیسا سوال کر رہے ہو، یہ کیسی فرمائش کر رہے ہو؟ معجزوں کا، نشانیوں کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ پہلی کی قوموں کو اللہ نے نشانی کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تو کہا ڈرو اللہ سے۔ تو لوگ کہنے لگے نہیں، نرید ان ناکل منہا، ہم یہ چاہتے کہ آسمان سے دسترخوان آئے گا، اس پر کھانا ہوگا، ہم اس میں سے کھائیں گے۔ وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں اور پکا معلوم ہو جائے گا کہ آپ سچے ہیں۔ ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم آپ کے اوپر گواہوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم اور زیادہ مضبوطی سے گواہی دیں گے۔ تو یہ 4 مقاصد انہوں نے بتائے کہ اس لیے ہم فرمائش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مصر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، میرے کہنے کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، کیا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دے۔ اسی لیے سورہ کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں، مائدہ مطلب دسترخوان، کہا آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، تکون لنا عیدا لاولنا، جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا، ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا، اور اس دسترخوان کو اپنی طرف سے ہمارے لیے نشانی بنا دے، بہت بڑی نشانی ہوگی۔ ورزقنا، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، وانت خیر الرازقین، تو سب سے بہترین روزی عطا کرنے والا۔ اب اللہ رب العالمین سے پیغمبر نے، نبی نے، رسول نے دعا کر دیا، ظاہر سی بات ہے نبی اور رسول کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، میں دسترخوان نازل بھی کر دوں گا، لیکن ایک بات یاد رہے، اللہ تعالیٰ سے جب کوئی قوم نشانی مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ان سے وعدے بھی کرواتا ہے، انہیں دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ اللہ نے کہا دسترخوان نازل ہو جائے گا، لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی دسترخوان نازل ہونے کے بعد انکار کرے گا، کفر کا راستہ اختیار کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ ویسا عذاب میں نے اب تک کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا ہوگا۔ اب یہی تک اللہ تعالیٰ نے بات کر کے ختم کر دیا، اس کے آگے بیان نہیں کیا کہ دسترخوان نازل ہوا کہ نازل نہیں ہوا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا، کیونکہ اتنی بڑی دھمکی مل جانے کے بعد انسان کی جرات اور ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کہے گا کہ نہیں چلو چلو ہم دیکھیں گے، ہم جو ہے ہمیں دسترخوان چاہیے۔ بظاہر یہ لگتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دسترخوان نازل ہوا تھا۔ بہرحال نازل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو،
जो असल बात थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। अब क़यामत के ताल्लुक से एक अकीदा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी बड़ी निशानियां बताई। उनमें एक निशानी क्या है? व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम का नाजिल होना। नबी ने नुज़ूल का लफ्ज इस्तेमाल किया, और नुज़ूल कहते हैं ऊपर से नीचे आने को, उतरने को नुज़ूल कहते हैं। इससे यह पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर है, ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। अब जब दुनिया में नाजिल होंगे उस वक्त इमाम महदी का ज़ुहूर हो चुका होगा, लोग उनको अपना अमीर बना चुके होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे, मीनारे के पास बैतुल मक़दिस का जो इलाका है वहां नाजिल होंगे। नाजिल होने के बाद नमाज का वक्त होगा, बाज़ लोगों ने कहा फजर की नमाज का वक्त होगा, इकामत कही जा चुकी होगी, इमाम मेहदी मुसल्ले पर खड़े होंगे, लोग ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो जो निशानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, जो चेहरा, जो हुलिया और जो उनका पूरा जिस्म, पूरी शक्ल सूरत बताई है, उसको देख करके लोग पहचान लेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम है। इमाम मेहदी कहेंगे आइए आप नमाज पढ़ाइए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, आपके लिए इकामत कही गई है, यानी आप मुसल्ले पर खड़े हैं, इकामत कही जा चुकी है, अब आप ही इमामत के मुस्तहिक हैं, लिहाजा आप इमामत कीजिए, हम आपकी इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग अपना अमीर और अपना इमाम बना लेंगे, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होने के बाद क्या क्या करेंगे? नंबर 1, सलीब तोड़ेंगे, क्रॉस का निशान, उसको तोड़ेंगे। पूरी कायनात में ये जो गले में लटका करके जगह जगह ये सारे मामलात है, इसको तोड़ेंगे, खत्म करेंगे। नंबर 2, खिंजीर कत्ल करेंगे। इनके अपने मानने वाले ईसाई खिंजीर का पूरा कारोबार, खाना पीना, सारी चीजें खिंजीर को कत्ल करेंगे। नंबर 3, जिजिया टैक्स का मामला पूरी दुनिया से खत्म करेंगे। नंबर 4, तमाम मज़ाहिब का खात्मा करेंगे। अल्लाह कहते व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती, अहले किताब में से जितने लोग होंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के बाद सारे लोग उन पर ईमान ले आएंगे, कोई भी काफिर बाकी नहीं बचेगा, सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे। नंबर 5, दज्जाल का खुरूज होगा, तो दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लुद्द के पास कत्ल करेंगे अपने खंजर से, अपने हथियार के जरिए। याजूज माजूज का ज़ुहूर होगा, याजूज माजूज उस दीवार के पीछे है जो जुल्करनैन बादशाह ने बनाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उनकी बड़ी तादाद है, और जहन्नम में जिन लोगों को अल्लाह दाखिल करेगा उनमें से 1000 में से 999 ये याजूज और माजूज में से होंगे, इतनी ज्यादा तादाद है उनकी। जुल्करनैन बादशाह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो ताकत उनको अल्लाह ने दिया था, वो दीवार बनाया, रोजाना तोड़ने की कोशिश करते हैं, सारे लोग काम पर लगे हुए हैं। जुल्करनैन बादशाह ने कहा था फमस्तताउ अन यज़हरू वमस्तताउ लहू नक़बा, ये यहाँ से निकलना चाहे नहीं निकल सकते, इसको तोड़ना चाहे नहीं तोड़ सकते। हाँ, फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहू दक्का, जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो ये दीवार टूट जाएगी और ये लोग बाहर निकल जाएंगे। इनका भी एक खास वक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पूरी कौम दीवार तोड़ रही है, तोड़ते 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 पूरा दिन गुजर जाता है, शाम होती है, सूरज डूब जाता है, और इनका सुपरवाइजर, इनका मैनेजर या इनका जिम्मेदार जो है वो कहता है रहने दो, बाकी की दीवार हम कल तोड़ लेंगे, इंशाअल्लाह नहीं कहता है। दूसरा दिन आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये लोग आते हैं दीवार तोड़ने के लिए दोबारा से, सुबह के वक्त दीवार पहले दिन से ज्यादा मजबूत हो जाती है और मुकम्मल बराबर हो जाती है, ये फिर से तोड़ते। रोजाना यही मामला चल रहा है यहाँ तक कि वो दिन आएगा जिस दिन अल्लाह ताला का फैसला है कि ये लोग निकलेंगे। इनका सुपरवाइजर शाम को कहेगा रहने दो, ये थोड़ी दीवार इंशाअल्लाह कल हम तोड़ लेंगे। इंशाअल्लाह कहने की बरकत ये है कि कल जब आएंगे दीवार उसी जगह पर होगी जिस जगह ये छोड़ करके गए थे, उतनी दीवार को तोड़ेंगे और ये सारे लोग एक साथ दुनिया के अंदर, दुनिया में अभी भी है लेकिन दुनिया के अंदर ये लोग आ जाएंगे, इंसानों के दरमियान आ जाएंगे और जो भी सामने आएगा उसको कत्ल करते चले जाएंगे। बुहैरे तबरिया एक दरिया है, इनके सफों में से अगले लोग जो आगे सफों में होंगे, बुहैरे तबरिया का पूरा पानी ये लोग पी जाएंगे। अब आप सोचिए, बुहैरे दरिया, कोई गढ़ा कोई तालाब नहीं,
अगली ओ भी पूरी जमात नहीं, पूरी कौम नहीं, अगले लोग जो इनकी सफों में होंगे वो पूरी दरिया का पानी पी जाएंगे, जो भी सामने आएगा उसको कत्ल करेंगे, और जमीन वालों को कत्ल करने के बाद आसमान में तीर चलाएंगे, वो तीर खून के साथ वापस आएगा, तो कहेंगे कि देखो हमने जमीन वालों को भी खत्म कर दिया, हमने आसमान वालों को भी खत्म कर दिया। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी और मकाम पर अपने साथियों के साथ गए हुए होंगे, वापस आएंगे तो इनको बताया जाएगा कि याजूज माजूज का ज़ुहूर हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस फितने से अपने लोगों को बचाने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह उन याजूज माजूज की गुद्दी में या पीछे की तरफ एक फोड़ा पैदा कर देगा और उस फोड़े में सारे लोग हलाक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन इनकी हलाकत के बाद भी कुछ लोगों का जिंदा होना भी मुसीबत और मरना भी मुसीबत। ये लोग हलाक हो जाएंगे तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी, लाशों से बदबू आ रही होगी, उस बदबू से लोग परेशान होंगे। दोबारा से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोग कहेंगे दुआ कर दीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, उनकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला बारिश नाजिल करेगा और बाज ने कहा हवाएं लेकर के आएगा, ये बारिश का पानी इनकी लाशों को वहां लेकर के चला जाएगा जहां अल्लाह की मर्जी होगी, और जमीन बिल्कुल हरी भरी एकदम साफो शफाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देगा। इस फितने से, याजूज माजूज के फितने से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से लोगों को नजात मिलेगी। जमीन में हर तरफ अमनो अमान का क़याम होगा, बकरी को शेर से डर नहीं, शेर को बकरी से डर नहीं, किसी भी तरह का कोई डर लोगों के दरमियान। यहाँ तक कि बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बच्चे सांप से खेलेंगे लेकिन सांप उनको अपना जहर नहीं दे पाएगा और उनको डस नहीं पाएगा, इतना ज्यादा अमनो अमान होगा। कितने साल रहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम? 40 सालों तक जमीन पर मौजूद होंगे और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात होगी। लेकिन एक अकीदे की बात, अब दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे किस हैसियत से? उम्मती की हैसियत से, अब नबी और रसूल की हैसियत से नहीं आएंगे, इसलिए कि नबूवत का सिलसिला खत्म है। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल बना करके मबऊस कर दिए गए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात होगी, लोग उनको उनकी तजहीज़ व तकफीन करेंगे, जनाजा तैयार होगा, नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उन्हें कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से 2-3 बातें और हैं। एक बात ये कि क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम को खुसूसी बुलाएगा। बुलाने के बाद कहेगा या ईसा, ए ईसा ये बताइए, आपके दुनिया से आने के बाद, आपकी जिंदा आसमान पर उठा लिए जाने के बाद, कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने आपको और आपकी माँ को माबूद बना रखा था। क्या आपने ये कहा था अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह? क्या आपने लोगों से कहा था कि लोगों मुझे और मेरी माँ को अल्लाह को छोड़कर माबूद बना लो? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे सुब्हानक, ऐ अल्लाह तेरी जात पाक, मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, ऐ अल्लाह मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझे हक ही नहीं। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अगर मैंने कहा है तो तुझे पता है। तअलमु मा फ़ी नफ़्सिक वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सी, तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक, अल्लाह मेरे दिल में, मेरे मन में क्या है तू जानता है, लेकिन तेरे अंदर क्या है मुझे इसका इल्म नहीं। इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, तू गैब का जानने वाला। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और कहेंगे मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिह, कि अल्लाह मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था अनिअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, तूने मुझे जिस बात का हुक्म दिया था कि मैं इनसे कहूं, मैंने वही कहा। क्या कहा? कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, वही मेरा और तुम्हारा रब है। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, जब तक मैं उनके दरमियान रहा मैं गवाह हूं कि मैंने उन्हें इसी बात की दावत दी और मैंने उन्हें यही समझाया। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, लेकिन अल्लाह जब तूने मुझे वफात दे दिया, कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम, फिर तो तुझे पता है ना मेरे आने के बाद उन लोगों ने क्या किया और तू हर चीज पर गवाह है। फिर बड़ी मोहब्बत से अल्लाह ताला से गुजारिश करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, क्या शफकत देखिए एक नबी की अपनी उम्मत के अफराद से, लोगों से कहेंगे इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, कहेंगे अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे ही बंदे हैं, तेरे ही बंदे। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इन्हें माफ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू गालिब है, तू हिकमत वाला है,
تجھے کوئی روک نہیں سکتا کہ تو ان کو معاف کر دے اگر تو معاف کرنا چاہے. یہ محبت بھرا جملہ ہے لیکن اللہ کے ہاں اصول چلتا ہے, قانون. اللہ کہتا ما یبدل القول لدی, ایک بار جو ہم نے فیصلہ کر دیا ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کے جواب میں اللہ کیا کہے گا؟ عیسیٰ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہے جس دن صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی, باقی دنیا سے جو آئے مکار لوگ, فتنے باز لوگ, ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے, ہماری باتوں کا انکار کرنے والے, آج ان سب کو اٹھا کر کے ہم جہنم کے اندر ڈال دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی شفقت اپنی جگہ لیکن اللہ رب العالمین کا اصول اپنی جگہ. دوسری بات جو آخر کی کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے. اب دیکھو ان لوگوں سے مطلب کتنے خلط ملط کے شکار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات, زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تقریباً 300 سالوں کے بعد یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے معبود بنا لیا, کئی فرقے پیدا ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ان کے اندر کتنے فرقے ہوئے؟ عیسائیوں کے ہاں 72, یہودیوں کے ہاں 71 اور اس امت میں 73. تو عیسیٰ اور اس میں کئی ایک گروپ, کئی ایک جماعتیں بن گئی. کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے. یعنی جب دیکھیں بات کیسے ہوتی ہے کہ جب زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم تھی, اور یہ کچھ لوگ کون تھے؟ یہ حوارین کے. تو اب دھیرے دھیرے کر کے جیسے زمانہ ختم ہوا تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ ہی دنیا کے اندر آیا ہوا تھا اور کچھ سال رہ کر کے وہ اللہ واپس چلا گیا. تو وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود ماننے کی جو ہے شروعات ہوئی, اس کا آغاز ہوا. اب اس میں رومن کیتھولک اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, جو پوری ایک کہانی ہے, عیسائیت کی پوری ایک دنیا ہے, پورا ایک مذہب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے معبود بنا لیا. کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے, اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اللہ نے کیا کہا؟ ذالک قولہم بافواہہم, ان کے اپنے منہ کی باتیں, منہ میں آیا ان لوگوں نے اور اس طریقے کا عقیدہ گڑھ لیا, اس طریقے کی بات کر دی. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, یہ تو ایسی بات ہو گئی جیسے مشرکین کیا کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں, یعنی کوئی بھی کسی سے پیچھے نہیں. اور آج ہمارے یہاں کا مسلمان, خاص طور سے وہ بچے جو عیسائیوں کے یہاں پڑھتے ہیں, دھیرے دھیرے بعض دفعہ ان کے ذہن میں بھی یہ تصور آ جاتا ہے, اسی لیے ہیپی کرسمس ڈے والا معاملہ چلتا ہے. کوئی کسی سے پیچھے نہیں. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اور آج جو ہے لوگوں کے ساتھ سیکولر بننے کے چکر میں اس طریقے کا معاملہ ہو جاتا ہے. اتنی بڑی گستاخی اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اللہ کا بیٹا تصور کر لیا جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے اب یہاں ان پر دیکھو, میں نے کہا کہ خلط ملط کا شکار ہیں. ان سے کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون ہے تو کہیں گے مریم. اچھا, مریم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کس نے کیا؟ کہیں گے اللہ نے. تو پھر اللہ کون ہے؟ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام. یعنی خلط کا پورا شکار. یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود پیدا ہوئے, خود ہی معبود ہے, خود ہی اللہ کے بیٹے ہیں, خود ہی جو ہے سب ساری چیزیں بنا رکھا. اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا معبود تین ہیں, ایک عیسیٰ, ایک خود اللہ, اور ایک جو ہے مریم. اب دیکھیں ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں معبود تین ہیں, ایک طرف کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یعنی ان کا پورا عقیدہ, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایمان, صحیح عقیدہ جب آپ چھوڑ دیں گے نا تو کبھی یہاں بھاگیں گے, کبھی یہاں بھاگیں گے, کبھی یہاں بھاگیں گے. اور جس عقیدے میں جھول ہو وہ عقیدہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا, کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اسی لیے ان کے ہاں اتنے جھول ہیں کہ ایک طرف بیٹا, ایک طرف معبود, ایک طرف نبی بھی, ایک طرف رسول بھی, اور ایک طرف پیدا ہو جانے کا عقیدہ بھی. معبود جو ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا, وہ مخلوق نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں, اور یہاں کا انسان عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف مخلوق بھی مان رہا ہے اور ایک طرف خالق بھی مان رہا ہے.
اس سارے گمراہ کن عقیدے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے کیا. اسی لیے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں. پھر عیسیٰ کون ہے، مریم کون ہے، اللہ نے وہ بھی ذکر کر دیا. فرمایا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، عیسیٰ ابن مریم رسول ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کو معبود بنا دو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کیا کہا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ لوگوں میرے سلسلے میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور انہیں الہ کے معبود کے مقام تک پہنچا دیا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا کہو عبد اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہیں معبود سمجھ لیا. اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں کیا ہے، سچی، جنہوں نے، اللہ نے دوسری جگہ کہا وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، مریم نے اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اور اللہ کہتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، مومنوں کے لیے مثال ہے، خواتین کے لیے مثال ہے، ہماری عورتوں کے لیے مثال ہیں. حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کی جانی چاہیے، پاک دامنی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، پھر اللہ رب العالمین اونچا مقام دیتا ہے. تو یہ وہ خاتون ہیں، سچی ہیں، زانیہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، پاک دامن ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی. اور کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں اور بیٹے یہ کھانا کھاتے تھے. اللہ نے یہ کھانا کھانے کا تذکرہ کیا اس لیے کہ معبود کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کھانے کی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے، انسان کو ہوتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو ہم اسی طریقے سے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ عقائد ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا، آپ خود بھی سمجھیے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیے. اور آخری بات بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم ہوگی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا جرائم کیے، ایک سرسری تذکرہ. جرم نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا. جرم نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا. جرم نمبر 3 مریم علیہ السلام کو معبود سمجھنا. جرم نمبر 4 انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا. جرم نمبر 5 دین کے سلسلے میں غلو کرنا، دین کے سلسلے میں غلو کرنا. اور جرم نمبر 6 علماء کو رب بنا لینا. اللہ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم طائی کے بیٹے ہیں، صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پہلے عیسائی تھے، صحابی بن گئے، ایمان لے آئے. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں مانا، یہ اللہ کیسے کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا ایسا نہیں تھا کہ علماء جب کسی چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال سمجھ لیتے تھے، علماء جب کسی چیز کو حرام کہہ دیا کرتے تھے تم حرام سمجھ لیتے، وہ اپنی مرضی سے کہتے تھے، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے تو تم مان لیتے تھے. کہا ایسی بات ہے، تو آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوا. یعنی رب کو ہی اختیار ہے کہ رب جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس چیز کو چاہے حرام کرے. اچھا ان کی ان غلطیوں کی سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا ان پر لعنت، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ان پر لعنت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور ان کی غلطیوں کی ایک سزا ان کو یہ ملی کہ مسلمانوں کو، ہم سبھی کو یہ حکم دیا کہ ان پر لعنت کی بات کرو، ان کے تعلق سے لعنت کا فیصلہ کرو، اور ہر نماز میں ہم ان کے راستے سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہ لوگ ہیں اور ان کی گمراہی، ان جیسی گمراہیوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو اہم بات ذکر کی ہے پارہ نمبر 6 کے اخیر میں، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اللہ نے کہا یہودی ہے. یہودی کبھی بھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو مشرک ہیں یہ بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے کہا اگر مسلمانوں کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے، قریبی ہو سکتا ہے، کوئی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے تو عیسائی. کیوں ایسا؟ اللہ نے وجہ بتائی، اس لیے کہ ان کے درمیان علماء پیدا ہوئے، ان کے درمیان بڑے بڑے عبادت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، ان کے یہاں تکبر نہیں تھا
اور جب یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا تذکرہ کیا جس بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی تو وہ بادشاہ اس کے سارے درباری رونے لگے، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کیونکہ قرآن کی آیتیں سن کر کے ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہی سچی بات ہے جو یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اور پھر وہ سارے لوگ ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ان لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ خصوصیت ہے ان کی۔ اسی لیے مکہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مسلمان موجود تھے وہاں پر، ایران اور روم دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ایران میں آگ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے اور روم میں عیسائی تھے۔ تو ایرانیوں کا سپورٹ مکہ کے کافرین کرتے تھے اور رومیوں کا سپورٹ صحابہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رومی عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، مسلمانوں کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، اور اسی لیے جب رومی ہارے، پہلی مرتبہ جب جنگ ہوئی ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان، رومی ہار گئے تو صحابہ کو تکلیف ہوئی۔ اللہ نے سورۃ الروم کے نام سے ایک سورہ رکھی، کہا غلبت الروم، رومی ہار گئے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، صحابہ کو مکہ کے کافرین چڑھانے لگے، پریشان کرنے لگے، دیکھو یہ رومیوں کی حمایت کرتے ہیں، یہ رومیوں کا سپورٹ کرتے ہیں، رومی ہار گئے۔ یہ صحابہ کو یہ لوگ چڑھانے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ روم کی آیتیں آگے پڑھی، اللہ نے کہا سیغلبون، یہ تھوڑے سالوں میں جیت جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بات پر یقین رکھ کر کے ابو جہل کے پاس پہنچے، اس سے شرط لگا لیا، کہا کہ دیکھو یہ رومی پھر سے جیتیں گے، غالب آئیں گے، کہا کہ اگلے سال یہ لوگ جیت جائیں گے۔ اللہ نے بضع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ 3 سے 9 سالوں کے درمیان رومی ایرانیوں سے جیتیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا جاؤ مدت بڑھوا لو، 1 سال میں نہیں، بضع کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گئے مدت بڑھوا لیا، اور پھر دوبارہ جب ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوئی تو رومی جیت گئے بنصر اللہ، اللہ نے ان کی خصوصی مدد کی، اس لیے کہ مسلمان رومیوں کا، عیسائیوں کا، اہل کتاب کا سپورٹ کرتے تھے۔ تو ان کے اندر ایک چھوٹی سی، اسی لیے آپ دیکھیں عیسائیوں کی نرمی، ان کے حوالے سے دیگر باتیں مشہور ہیں، لیکن ان کا عقیدہ غلط ہے۔ ان لوگوں نے بھی انجیل میں تحریف کیا، تبدیلی کیا، چینج کر دیا، اور آج انجیل کی اپنی اصلی شکل موجود نہیں ہے۔ یہ بہرحال مسلمانوں کے یہ سب دشمن ہیں اور اسلام کے یہ سب خلاف ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں مسلمانوں کی محبت، مودت اور جو ہے قربت ہو سکتی ہے تو اللہ نے کہا یہ عیسائی ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ جو کل اور آج میں ملا کر کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ عقیدہ درست کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو 3 راتیں رہ جاتی ہیں، 3، اور اگر اللہ کا کرم ہوا تو 4تھی رات بھی انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اہم باتیں، خصوصی باتیں، سے تو نبی کا تذکرہ اتنا ہے کہ مہینوں گزر جائیں ختم نہ ہو، لیکن اہم اور خصوصی باتیں انشاءاللہ ان 3 سے 4 راتوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو انبیاء کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔